میری ملاقات جے پور میں ایک صاحب سے ہوئی، تو ہمارے دوست ہیں مرزا عیسیٰ، وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، انہوں نے ملاقات کرائی، بالکل عالمانہ لباس ہے، عالمانہ وضاقتہ ہے، داڑھی وغیرہ جیسے ہمارے حاجی مہر الہی صاحب اس طریقے سے داڑھی وغیرہ پوری ماشاءاللہ، کرتے پائجامے میں۔ پتہ چلا کہ یہ ایس ڈی ایم صاحب ہیں، آن ڈیوٹی ہیں، یہ نہیں کہ ریٹائر ہو گئے، نہیں، آن ڈیوٹی ہیں، ایس ڈی ایم صاحب ہیں۔ اور اس سے زیادہ تعجب کے بعد میں تمہیں سناتا ہوں نوجوانوں، اس سے زیادہ تعجب کے بعد یہ کہ جب انہوں نے ایس ڈی ایم وہ بن گئے اور انہوں نے اپنی ملازمت جوائن کر لی اور وہ آن ڈیوٹی ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے حفظ قرآن کریم شروع کیا، قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا۔ 4 یا 5 سال کی مدت میں انہوں نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کوئی ایسا مسجد والا نہیں ملے گا جو یوں کہہ دیں کہ صاحب ہم نے حافظ صاحب تلاش کیا، قرآن سنانے والا ہمیں کوئی حافظ نہ ملا۔ میں 3-4 روز پہلے دہلی میں تھا، جس مسجد میں میرا بیان تھا وہاں میں نے ایک چارٹ دیکھا لگا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 7 رمضان میں فلاں حافظ صاحب کا قرآن کریم ختم ہے، 9 رمضان میں فلاں کا ہے، 10 میں فلاں کا، 11 میں فلاں کا، اس طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے معلوم کیا کہ یہ قرآن کریم کہاں ختم ہوں گے، تو پتہ چلا کہ اسی مسجد میں، جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی یا بیان ہوا ہے، اسی مسجد میں قرآن ہو رہے ہیں۔ ایک مسجد میں، وہ 4 یا 5 منزلہ مسجد ہے، کچھ برآمدے وغیرہ سائیڈ میں مسجد کے، ایک مسجد میں 14 قرآن سنائے جا رہے ہیں، ایک مسجد میں 14 قرآن ہو رہے ہیں۔ مسجد کا ایک چھوٹا سا بازو میں مکان ہے، 3 قرآن اس میں ہو رہے ہیں، 17 قرآن کریم ایک مسجد میں ہے۔ اس کی بیوی سے معلوم کیا کہ اس بندے کا ایسا کون سا عمل تھا جو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی اچھی حالت میں ہے، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ کوئی خاص عمل تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ وہ وضو کر کے قرآن کریم اٹھاتا تھا، قرآن کریم پڑھا ہوا تو وہ نہیں تھا، وہ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا تھا، بس وہ یہ کرتا تھا کہ قرآن اٹھاتا تھا اور ہر لائن پر ایسے انگلی پھیرتا تھا، ایسے، اور یوں کہتا تھا میرے رب نے یہ بھی سچ کہا، 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 اس طریقے سے پڑھتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، اور زندگی میں یہ سارے اتار چڑھاؤ، یہ ساری الجھنیں، اوپر نیچے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی بیماریاں، کبھی صحت، یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن جو قرآن کریم اور قرآن کریم کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، اس کی برکت سے بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے ذہنی انتشارات اللہ رب العزت ختم فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ وقال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان سے آج یہ 10 روزہ قرآن کریم ماشاءاللہ اس مکان پر پورا ہوا، اور لائق مبارکباد ہیں حاجی مہر الہی خیردی اور ان کی فیملی اور ان کے وہ تمام تر ساتھی کہ جنہوں نے اس سلسلے کا، اس مقدس سلسلے کا یہاں آغاز کیا اور اس کو برابر نبھایا،
اور ماشاءاللہ 14ویں مرتبہ یہاں اس طرح قرآن کریم اپنی اختتام پذیر ہوا، قرآن کریم پورا ہوا۔ ماشاءاللہ کسی نیک کام کو شروع کرنا اور پھر اس نیک کام کے اوپر جمے رہنا، اسی کا نام استقامت ہے۔ اور استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نیک کام پر جمع رہتا ہے، اچھے کاموں کو برابر کرتا رہتا ہے، تو جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور موت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موت کے فرشتے، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ تم نہ خوف کرو، نہ تم کسی طرح کا غم کرو، اور تم خوشخبری سنو اس جنت کی جس جنت کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو میرے بھائیوں، 14 سال ہو گئے، اللہ کے فضل سے 14 رمضان گزر گئے، اور 14ویں مرتبہ یہ قرآن کریم آپ حضرات نے سنا ہے۔ ہمارے بہت سارے وہ ساتھی ہیں کہ جو شروع میں رہے اور بعد میں نہیں رہے، اور بہت سارے وہ بھی ہیں کہ جو شروع سے لے کر کے اب تک مسلسل ہر سال یہاں اس قرآن کریم کے سننے میں شریک رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سبھی کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور سبھی کو اپنی شان بدلہ عطا فرمائے۔ جس جگہ پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یا جس جگہ پر قرآن کریم سنا جاتا ہے، اس جگہ کو یقینی طور سے اللہ نے قبول فرما لیا، اس لیے اپنا مقدس کلام، اپنا پاکیزہ کلام اس جگہ کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، اور اس کی برکتیں اور اس کی سعادتیں پورے سال اللہ رب العزت اس گھرانے میں اور اس گھرانے کے لوگوں کے زندگیوں میں منتقل فرماتے ہیں، اس کو ظاہر فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں پریشانی میں یا فلاں بیماری میں گرفتار ہوں۔ ہمارے گوا کے ایک ساتھی ہیں، وہ کچھ پریشانیوں سے دوچار ہیں، تو میں نے ان کو ایک بات سمجھائی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، اصولی بات سمجھو کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، تو تمہیں کبھی کبھی خیال ہوتا ہوگا کہ مولانا سے ہم دعا بھی کراتے ہیں، مولانا کی خدمت بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یاد رکھو، کبھی کبھی جن الجھنوں میں آپ گرفتار ہیں، کسی عالم دین کی خدمت کرنے کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، علم کی نسبت پر، جب آپ نے کسی اللہ کے نیک بندے کی یا کسی عالم دین کی خدمت کی، تو اس خدمت کی برکت سے بہت ساری وہ آفتیں، وہ پریشانیاں اللہ نے آپ سے ٹلا دی، ختم کر دی، کہ جن کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جن کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ وہ پریشانیاں ہیں کہ جن کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، جن کو آپ تحمل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری وہ پریشانیاں ہیں کہ جن کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور جو آدمی بالکل ایسا لاچار اور بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان ہی دے دوں، اور بعض لوگ جان ہی ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر ایک واقعہ مجھے سنایا، وہ واقعہ سنانے کا تو یہاں موقع نہیں ہے، بس اتنا میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت بڑی آفت، بہت بڑی پریشانی میرے گھر پر آئی تھی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ پریشانی ایسی ختم ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا، ورنہ تو ہم قتل کیس میں دونوں میاں بیوی جیل میں ہوتے، ایسی پریشانی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، اور زندگی میں یہ سارے اتار چڑھاؤ، یہ ساری الجھنیں، اوپر نیچے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی بیماریاں، کبھی صحت، یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن جو قرآن کریم اور قرآن کریم کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، اس کی برکت سے بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے ذہنی انتشارات اللہ رب العزت ختم فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا تعارف قرآن کریم کے ذریعے ہی کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم،
یقیناً یہ جو قرآن کریم ہے یہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور بزرگ ترین اور باعزت کلام ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک مضبوط ترین کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ میں ایک بات اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں، ممکن ہے تم سے کوئی سوال کرے، یہ ہے کہ تمہیں بھی کبھی کچھ خیال پیدا ہو جائے، اس لیے سناتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے، اب آپ کو کبھی خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے یہ 4 آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو یہ چند آیتیں نازل ہوئیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو شروع ہو رہا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، پھر سورہ بقر ہے، اور اس ترتیب سے پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ وغیرہ ہیں۔ تو جو شروع ہوا ہے قرآن کریم اصلاً نازل ہونا وہ ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن کریم کی جو سب سے آخری آیت ہے وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3 گھنٹے پہلے نازل ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 1 ہفتہ پہلے نازل ہوئی۔ اتنا طے ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہ آیت سورہ بقر کے اخیر میں ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ جو سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت ہے وہ 30ویں پارے میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جو سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی وہ سورہ بقر کے جو سورہ بقر ہے اس کے اخیر میں ہے، 3 پارے میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہو رہا ہے الحمد شریف سے اور ختم ہو رہا ہے من الجنت والناس پر۔ جو قرآن پورا ہو رہا ہے وہ من الجنت والناس پر ختم ہو رہا ہے۔ بھئی ایک کرسی وہ لے لیں، مولانا کے لیے کرسی لے لیں، لے آؤ ادھر تشریف لیں، ادھر نہیں ادھر آئے، کرسی لے کے آ جائیں، ادھر آ جائیں، نہیں ادھر تشریف آ جائیے، ادھر آ جائیے، آ جائیے ادھر آ جائیے، آ جائیے تشریف تو لاؤ، آ جائیے ادھر آ جائیے، ادھر تو شروع کہاں سے ہوا؟ سورہ فاتحہ سے۔ ختم کہاں ہوا؟ من الجنت والناس۔ اور نازل جو ہوئی آیت سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ختم جو آخری آیت ہے میں نے عرض کیا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو آپ یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم سب سے پہلی واقعی یہی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جب نازل ہونا شروع ہوا قرآن کریم تو جیسا موقع رہا، جیسی ضرورت رہی، جیسے حالات اور تقاضے رہے، قرآن کریم انہی تقاضوں کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو ایک تو ترتیب ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کی، اور ایک ترتیب وہ ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے فی کتاب مکنون، کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم جس ترتیب سے موجود ہے۔ تو جس ترتیب سے قرآن کریم لوح محفوظ میں، یعنی کہ جو اللہ کے یہاں ایک خاص کتاب ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، تو جس ترتیب سے قرآن کریم وہاں موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، بلکہ نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس آیت سے پہلے لکھو، اور اس آیت کو اس آیت کے بعد لکھو، اس سورت کو اس سورت سے پہلے رکھو، اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل بتلاتے تھے کہ اس ترتیب سے آپ کو قرآن لکھوانا ہے، چنانچہ اس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے گئے، اور وہ ترتیب جو رسول اللہ نے لکھوائی وہ وہی ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے۔
फी किताब मकनून जिसका मैंने जिक्र किया है, वो तरतीब जो नाजिल होने वाली तरतीब है वो अलग है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरतीब से कुरान करीम को लिखवाया, जिस अंदाज जिस नहज पर लिखवाया, उस नहज के मुताबिक कुरान करीम लोहे महफूज में है, और उसी नहज पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया सहाबाए किराम के साथ में। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी नहज पर कुरान करीम लिखवाया जिस नहज पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में सहाबाए किराम से लिखवाया था। और चंद सहाबाए किराम की कमेटी तैयार की, एक जमात तैयार की, और उस जमात के जरिए उसी नहज उसी अंदाज पर लिखवाया जिस अंदाज पर लोहे महफूज में है, जिस अंदाज पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अबू बकर सिद्दीक ने भी उसी नहज पर लिखवाया, और जब उनका इंतकाल हो गया तो वो कुरान करीम का नुस्खा उनकी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास था, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज बीवियों में से एक बीवी हैं, अज़वाज मुताहरात में से है। फिर ये नुस्खा हजरत उमर के पास आया, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास से नुस्खा हजरत उमर के पास पहुंचा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास से नुस्खा हजरत हफ्सा के पास पहुंचा, जो हजरत उमर की बेटी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। फिर जब हजरत उस्मान का दौर आया, जो तीसरे खलीफा मुसलमानों के, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक हैं, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान हैं। जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा मुकम्मल तरीके से इसको और अच्छे अंदाज से लिखवाना चाहा, तो वो नुस्खा मंगवाया कि जो नुस्खा अबू बकर सिद्दीक ने तैयार कराया था। क्योंकि याद रखिए कि जितना मिजाज शनास अबू बकर है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दूसरा साहबी इतना मिजाज शनास नहीं है। सबसे ऊपर और आला है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मिजाज शनास दूसरे दर्जे पर है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह ने निजाम ही ऐसा बनाया कि सबसे ऊपर सहाबाए किराम में हजरत अबू बकर हैं, दूसरे दर्जे पर हजरत उमर हैं, तीसरे दर्जे पर हजरत उस्मान हैं, चौथे दर्जे पर हजरत अली हैं, और फिर वो 6 सहाबाए किराम हैं, सईद बिन ज़ैद वगैरह, हजरत जुबैर इब्न अल-अव्वाम, जिनको अशराए मुबश्शरा कहते हैं, कि जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की खुशखबरी और बशारत दुनिया ही में दे दी थी। और फिर असहाब बदर हैं। इस तरतीब से एक निज़ाम है। तो बहरहाल बात यह आई है कि इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून। मुझे असल ये बताना है दोस्तों कि लोहे महफूज में जिस नहज पर कुरान करीम मौजूद है, उसी नहज पर यह हमारे सामने है, उसी तर्ज पर है। लोहे महफूज में सबसे पहले सूरह फातिहा है और सूरह बकर है, और सबसे अखीर की जो सूरत है सूरह फलक है, सूरह नास वगैरह है। इसी तरतीब पर लोहे महफूज में है, और इसी तरतीब पर हुफ्फाज इस कुरान करीम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, इसी तरतीब से याद करते हैं। तो अल्लाह फरमाते फी किताबिम मकनून। आगे अल्लाह फरमाता ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। इस कुरान करीम को वही लोग हाथ लगाएं कि जिनके दिल पाकीज़ा हैं, जिनके दिल साफ सुथरे हैं, शिर्क की गंदगी से, कुफ्र की गंदगी से, शुकोक व शुबहात की गंदगी से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शरीक ठहराने की गंदगी से, गलाजत से, जिन लोगों के कुलूब और जिन लोगों के दिल पाक साफ हैं, उनको हक है कि वो इस कुरान करीम को छुएं, इस कुरान करीम को सीने से लगाएं, इस कुरान करीम को आंखों से लगाएं, इस कुरान करीम को अपने सर का ताज बनाएं, इस कुरान करीम को याद करें, इसको नाजरा पढ़ें, हिफ्ज पढ़ें, इसको इसके माना समझें, इसकी तफसीर समझें, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें, अपनी जिंदगी को गुजारें, उनका हक है। और दूसरा मतलब ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun का यह है कि मुसलमानों के लिए भी ये जायज नहीं है, वो ईमान वाले हैं, उनके दिल साफ है कुफ्र की गंदगी से, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए इजाजत नहीं है दोस्तों कि वो बगैर वजू के कुरान को छुएं। ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, वो बावजू हो करके तब इसको छुएं। और एक मतलब इसका यह बयान किया जाता है कि पाकीज़ा फरिश्ते इसको छूते हैं। पाकीज़ा फरिश्ते इसको लाने का जरिया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी टीम
باقاعدہ قرآن کریم کو لایا کرتی تھی۔ تنزیل من رب العالمین، اس رب کی جانب سے اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے جو تمام جہانوں کا، تمام عالم، تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو ہوا میں نے مختصر تعارف کرایا جس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی اور اب پھر عرض کرتا ہوں، کل بھی ختم میں بتایا تھا کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن کریم، وہ تینوں کی تینوں کتابیں وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی، اور قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا۔ رمضان میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا کا پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر لا کر کے رکھ دیا، اور جب اس قرآن کریم کا آغاز ہوا غار حرا میں جبل نور پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کریم کا آغاز ہوا اترنے کا، تو دوستو وہ بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 21ویں شب تھی 21ویں شب تھی جب قرآن کریم کا آغاز ہوا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ چاروں کی چاروں کتابیں جو آسمانی مشہور بڑی کتابیں وہ ساری کی ساری رمضان میں اتری، لیکن فرق ہے میرے بھائیوں، اور فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں جو اتری ہیں وہ ساری کی ساری ایک مرتبہ نبی کو دے دی گئی، پتھر کی تختیوں پر لکھ کر کے نبی کے حوالے کر دی گئی، لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر کے دے دیا ہو، بلکہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے باقاعدہ براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل کے اوپر اتار دیا، پاکیزہ دل کے اوپر اتارا۔ غار حرا میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبل نور پر ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور دباتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل، اور کہتے ہیں اقرا، وہ کہتے ہیں ما انا بقارئ، پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ ذرا زور سے دباتے اور زور سے دباتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا دبایا کہ مجھے لگنے لگا کہ میری جان نکلے گی، پھر کہا اقرا، پڑھیے، میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تیسری مرتبہ اور زور سے دبایا، اس قدر زور سے کہ بس میں نے سمجھا کہ اب تو جان نکل ہی جائے گی، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب ان آیتوں کو لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں آ جاتے ہیں، مکہ شہر میں آ جاتے ہیں، اور یہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوا، اور یہاں سے لے کر کے مدینہ منورہ پہنچنے تک قرآن کریم اترتا رہا۔ 23 سال میں ترتیب یہی رہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر قرآن اترتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ اور مقدس دل سے جو تمام رحمتوں کا، تمام علوم کا، تمام عمل اور اخلاق و کردار کا مرکز ہے، تمام اخلاق وہاں سے تقسیم ہوئے، تمام کردار وہاں سے تقسیم ہوئے، تمام علوم وہاں سے تقسیم ہوئے، اعمال وہاں سے اللہ نے تقسیم فرمائے، تمام نیکیوں کا مرکز، تمام نیکیوں کا منبع اور مرجع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ اس قلب مبارک سے منتقل ہوا صحابہ کرام کی طرف، صحابہ کرام نے اس کو لیا، اور صحابہ کرام نے لے کر کے اس کو پھر منتقل کیا اپنے متعلقین، اپنے تلامذ، اپنے شاگردوں کی طرف۔ وہ تابعین کی جماعت ہے، پھر وہ تابعین نے منتقل کیا اپنے شاگردوں کی جانب، تب تابعین کی جماعت ہیں۔ اس طریقے سے منتقل ہوتے 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 ماشاءاللہ ان حفاظ کے دلوں کے اوپر اللہ نے پہنچا دیا کہ جن سے آپ نے قرآن کریم سنا ہے، اور ایسے حفاظ دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ دوستو، کوئی ایسا مسجد والا نہیں ملے گا جو یوں کہہ دیں کہ صاحب ہم نے حافظ صاحب تلاش کیا، قرآن سنانے والا ہمیں کوئی حافظ نہ ملا۔ میں 3-4 روز پہلے دہلی میں تھا، جس مسجد میں میرا بیان تھا وہاں میں نے ایک چارٹ دیکھا لگا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 7 رمضان میں فلاں حافظ صاحب کا قرآن کریم ختم ہے، 9 رمضان میں فلاں کا ہے، 10 میں فلاں کا، 11 میں فلاں کا، اس طریقے سے لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے معلوم کیا کہ یہ قرآن کریم کہاں ختم ہوں گے، تو پتہ چلا کہ اسی مسجد میں، جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی یا بیان ہوا ہے،
इसी मस्जिद में कुरान हो रहे हैं। एक मस्जिद में, वो 4 या 5 मंजिला मस्जिद है, कुछ बरामदे वगैरह साइड में मस्जिद के, एक मस्जिद में 14 कुरान सुनाए जा रहे हैं। एक मस्जिद में 14 कुरान हो रहे हैं। मस्जिद का एक छोटा सा बाजू में मकान है, 3 कुरान उसमें हो रहे हैं। 17 कुरान करीम एक मस्जिद में। ये एक मस्जिद की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली की। और जो वहां मसाजिद है अक्सर 5 कुरान, 7 कुरान, 10 कुरान एक एक मस्जिद में, छत के ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, साइड में, बराबर में, हुजरों में खूब कुरान करीम पढ़े जाते हैं। ये कुरान करीम का मौजिजा है दोस्तों, ये अल्लाह का फजल और एहसान है। इस उम्मत के ऊपर अल्लाह के अजीम तरीन एहसान है। तौरेत के हाफिज कुछ पैदा हुए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। वो हाफिज ऐसे हुए कि उनका जो हिफ्ज था उन्हीं के साथ चला गया, बाद में हुफ्फाज की जमात तैयार नहीं हुई। इंजील का हाफिज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर का हाफिज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये एक मौजिजा है, चूंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज और उनकी शरीयत वो क़यामत तक बाकी रहने वाली, लिहाजा कुरान भी क़यामत तक बाकी रहने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जरिया दिल को बनाया, कागजात के मोहताज नहीं है हुफ्फाज। अगर कागजात से कुरान करीम के नुकूश को मिटा दिया जाए, कुरान करीम के हुरूफ को मिटा दिया जाए, तो मेरे भाइयों अगर एक आयत में जबर जेर का कोई फर्क करेगा, बड़े से बड़ा हाफिज, बड़े से बड़ा कारी करेगा, तो उसको दुरुस्त करने वाले, उसको सही करने वाले हजारों लाखों हुफ्फाज कहेंगे कि तुमने कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरत पढ़ी है गलत पढ़ी है, सही है। कुरान सामने नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम को ऐसा बना दिया कि दिलों के ऊपर अल्लाह ने इसको मुंतकिल किया। ये फैजान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहां से मुंतकिल होते 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 गोकाक शहर में, दारुल गोकाक में बच्चों के दिलों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान करीम को मुंतकिल फरमा दिया। यह कुरान करीम का दोस्त मौजिज़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इक़राउल कुरान, लोगों तुम कुरान पढ़ा करो। इक़राउल कुरान, लोगों तुम कुरान पढ़ा करो, कुरान की तुम तिलावत किया करो। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। इस कुरान करीम को अल्लाह एक खास किस्म का रूहानी और नूरानी जिस्म अता फरमाएंगे, और ये कुरान करीम अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करने वाला बनकर के आएगा। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, यह कुरान करीम अपने पढ़ने वालों के लिए शफी बनकर के आएगा, शफात करने वाला बनकर के आएगा। और दूसरी हदीस में आता है दोस्तों फ़युशफ़ान, कि कुरान करीम की और रोज़े की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। लिहाजा तुम कुरान पढ़ा करो मेरे भाइयों। आप लोग कुरान करीम की तिलावत चाहे एक ही रुकू हो, 2 रुकू हो, जो नाजरा पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुरान करीम को ज़रूर पढ़ने का अपना मामूल बनाए, अपना मिजाज बनाए। अब तो इतना आसान है कि आपके मोबाइल में भी कुरान करीम डाउनलोड हो जाता है। अगर आपको मौका नहीं है मस्जिद में जाने का, आप घर पर बैठे हुए हैं, आप उस मोबाइल में खोल करके उसमें भी मोबाइल में भी कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं। बहुत आसान है कुरान करीम को पढ़ना। एक शख्स का वाक़या लिखा हुआ है कि जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने उसको अच्छी हालत में देखा, अच्छी हालत में देखा, तो लोगों ने समझा कि कोई ख़ास ऐसा अमल तो उसका था नहीं, फिर इतनी अच्छी हालत में वो कैसे है। उसकी बीवी से मालूम किया कि उस बंदे का ऐसा कौन सा अमल था जो हमने देखा कि वो बड़ी अच्छी हालत में है। तो उसकी बीवी ने बताया कि कोई ख़ास अमल तो मुझे याद नहीं है, अलबत्ता वो वज़ू करके कुरान करीम उठाता था। कुरान करीम पढ़ा हुआ तो वो नहीं था, वो कुरान करीम पढ़ना नहीं जानता था, बस वो ये करता था कि कुरान उठाता था और हर लाइन पर ऐसे उंगली फेरता था, ऐसे, और यूं कहता था मेरे रब ने ये भी सच कहा, मेरे रब ने ये भी सच कहा, मेरे रब ने ये भी सच कहा, मेरे रब ने ये भी सच कहा। इस तरीके से पढ़ता था। अल्लाह ताला को यही अदा पसंद आ गई। अल्लाह को दोस्तों यही अदा पसंद आ गई। अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ इस बात के ऊपर माफ फरमा सकते हैं
تو جب بندہ تلاوت کرے گا یا اس کے بیٹے تلاوت کریں گے یا اس کے بیٹے قرآن سنائیں گے سنیں گے حافظ قرآن ہوں گے تو اللہ رب العزت کو کس قدر رحم اور ترس آئے گا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک کسی بندے نے کسی عالم دین کا بیان سنا اور اس کو خیال ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں۔ میں کل وکیل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیے پھر جج بنائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جج بنانا چاہتا ہوں۔ بنائیے، آپ جج بنائیے، لیکن ایسا جج بنائیے جو حافظ قرآن بھی ہو۔ پڑوسی ملک میں جو سب سے بڑا فوجی جنرل ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ پڑوسی ملک میں اس وقت جو سب سے بڑا جو جنرل ہے تو وہ اس وقت کیا ہے؟ وہ حافظ قرآن ہے۔ اندازہ کیجئے، بہت سارے ڈاکٹر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بہت سارے پروفیسر ہیں، بہت سارے انجینئر ہیں۔ ایسا آپ کو میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہو، میری ملاقات جے پور میں ایک صاحب سے ہوئی، تو ہمارے دوست ہیں مرزا عیسیٰ، وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ملاقات کرائی، بالکل عالمانہ لباس ہے، عالمانہ وضاقتہ ہے، داڑھی وغیرہ جیسا ہمارے حاجی مہر الہی صاحب اس طریقے سے داڑھی وغیرہ پوری ماشاءاللہ، کرتے پائجامے میں۔ پتہ چلا کہ یہ ایس ڈی ایم صاحب ہیں، آن ڈیوٹی ہیں، یہ نہیں کہ ریٹائر ہو گئے، نہیں، آن ڈیوٹی ہیں، ایس ڈی ایم صاحب ہیں۔ اور اس سے زیادہ تعجب کے بعد میں تمہیں سناتا ہوں نوجوانوں، اس سے زیادہ تعجب کے بعد یہ کہ جب انہوں نے ایس ڈی ایم وہ بن گئے اور انہوں نے اپنی ملازمت جوائن کر لی اور وہ آن ڈیوٹی ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے حفظ قرآن کریم شروع کیا، قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا۔ 4 یا 5 سال کی مدت میں انہوں نے مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ان کا شوق دیکھیے، ان کی رغبت دیکھیے۔ مدرسوں میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں حفظ مکمل ہونے میں، جس میں رات دن پڑھنا پڑتا ہے، اساتذہ محنت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ صرف حفظ قرآن کریم مکمل نہیں کیا، حافظ بننے کے بعد الحمدللہ وہ ہر سال تراویح میں بھی سناتے ہیں، وہ ہر سال تراویح میں بھی سناتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کچا پکا حافظ بن گئے، نہیں، بہترین حافظ بنا ہوا ایس ڈی ایم، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ابھی بھی وہ ایس ڈی ایم ہیں۔ تو میرا تو اپنا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے، چاہے اولاد میں سے ہو، چاہے پوتوں میں سے ہو، نواسوں میں سے ہو، بہرحال ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ حافظ بنانے کے بعد آپ جو چاہیں اس کو بنائیں، لیکن حافظ قرآن ایک ہونا ہی چاہیے۔ یہ ہر ایک کی ایک اسلامی اور اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک حافظ قرآن ایک خاندان میں تو ہونا چاہیے۔ یہ بزنس، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ تمام تر چیزیں سب کے سب میرے بھائیوں یہی رہ جائے گی، ساتھ میں اگر جائے گی تو یہی دولت ایمانی، دولت روحانی جائے گی۔ جو واقعہ میں سنا رہا تھا اس کو سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کسی اللہ کے بندے نے بیان سنا کسی عالم کا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بچے کو اگر میرا بیٹا ہوا تو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اتفاقی بات یہ کہ وہ بیمار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، جب یہ پڑھنے کے لائق ہو جائے، مکتب میں جانے کے لائق ہو جائے تو اسے مکتب میں داخل کر دینا، کسی مدرسے میں داخل کر دینا اور اسے حافظ قرآن بنا دینا۔ وہ چلا گیا دنیا سے۔ جب وہ پڑھنے کے لائق ہوا وہ چھوٹا سا بچہ، تو اس کو لے کر کے اس کی والدہ وصیت کے مطابق اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق مکتب میں مدرسے میں لے کر کے گئی۔ اب استاذ نے جب کہا کہ پڑھیے بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ چھوٹا ہے، زیادہ بڑی عمر نہیں ہے، زبان بھی صاف نہیں ہے، توتلی زبان ہے، تو اس لیے توتلی زبان میں اس بچے نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق کی بات کہ اس کا باپ کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں تھا اور اس کی برائیوں اور غلطیوں کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار تھا۔ جیسے ہی بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتوں سے یوں فرمایا کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے سے عذاب کو ختم کر دو، اس لیے کہ جو میرا چھوٹا سا بندہ، ننھا سا بندہ مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے، رحیم کہہ کر کے پکارے کہ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے اس بات سے کہ میں اس کے باپ کو عذاب میں گرفتار رکھوں۔ مجھے شرم آتی ہے اس بات سے
کہ میں اس کے باپ کو عذاب میں گرفتار رکھوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اندازہ کیجئے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے اللہ عذاب ختم فرما سکتے ہیں، تو آپ حافظ قرآن بنائیں گے اپنے بچوں کو اور نصیحت کریں گے کہ بیٹے مجھے نہ بھولنا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، میرے لیے قرآن کریم پڑھ کر کے پہنچاتے رہنا۔ بیٹے کو اپنا ابا یاد آئے گا، اپنے ابا کے احسانات یاد آئیں گے، اپنے ابا کی عنایتیں اور نوازشات یاد آئیں گی، اور وہ بچہ اپنے ابا کے لیے قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے گا، تو کیا اللہ اس کو محروم فرمائیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ اللہ رب العزت اس دینی مجلس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا فرمانا